السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج کے ویلاگ میں 5 اہم معاملات ہیں، خبریں اس پہ تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ وہ 5 معاملات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو احتجاج کا معاملہ ہے کہ احتجاج نے آج کیسے پانسا پلٹ دیا، پنجاب میں کیسے آج خیبر پختونخوا پنجاب میں بازی لے گیا۔ ساری نظریں پنجاب پہ تھیں، راولپنڈی، اسلام آباد، سیالکوٹ، گجرات، ناروال، فیصل آباد، ٹوبا ٹیکسی، پورے کا پورا پنجاب جا گیا۔ سندھ میں کیا ہوا، بلوچستان میں کیا ہوا، تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چیف جسٹس کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا، شیر افضل نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور جو کل گرفتاری کا معاملہ متوقع ہے، اس پر انہوں نے مکمل تیاری کر لی۔ وہ تیاری کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صدارتی انتخابات میں جو جوڑ توڑ میں بڑی اہم ملاقات محمود اچکزئی اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوئی، کل ایوان صدر میں بڑی بدمزگی ہو سکتی ہے۔ عارف علوی اور شہباز شریف آمنے سامنے ہوں گے۔ تحریک انصاف نے شہباز شریف پر بڑا اعتراض بھی داخل کر دیا، اور نون لیگ کا پنجاب میں سے اب صفایا ہونے جا رہا ہے کہ نئی پارٹی نون لیگ میں سے نکل رہی ہے۔ اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ آئی ایم ایف کو قرض کیوں نہیں دینا چاہیے، یہ جو روک رہے ہیں یہ کیوں روک رہے ہیں، خط لکھنے پر اعتراض کیوں کرن کی میں مرات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکہ نے گیس پائپ لائن ایران سے جو رکوا کے $12 ارب کا ٹیکہ لگوایا، اور 1971 کی طرز پر سازش میں کہ نئی ریاست کی جو کوشش چل رہی ہے۔ اور آخر میں جہاں بھارت اس وقت پوری دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جھنڈے گاڑ رہا ہے، زرداری کی بلاول سینٹ میں سوشل میڈیا پر پابندی لگوانے کی قرارداد ہے۔ یہ معاملہ اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے آج پاکستان کی پوری عوام جس طرح نکلی، 2 مطالبے ہاتھ میں، ایک چھینا ہوا، چوری کیا، ڈاکہ مارا ہمارے مینڈیٹ کو واپس کرو، دوسرا ہمارا رہنما، ہمارا مرشد، ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما رہا کرو۔ راولپنڈی طاقتوروں کا شہر، آج احتجاج نہیں لگ رہا تھا، خان کی سونامی لگ رہی تھی۔ پنجاب میں آج حقیقی معنوں میں نئی تاریخ تھی، اور یہ پنجاب کا وارم اپ سیشن نظر آ رہا تھا۔ تمام حلقوں کے جو امیدوار تھے سربراہی کر رہے تھے اپنی عوام کو، اور لاہوریوں نے حق ادا کیا۔ میر شرافت علی اعجاز بھٹو اور یہ سب کے سب تحریک انصاف میں ایک بڑا پاورفل شو کہ پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بھی بن گئی، تمام ٹی وی چینلز پہ خبریں بھی آ گئی۔ خوف پھیلانے والا بوٹ ٹوٹ گیا، اس دفعہ بت نہیں بوٹ، اس بوٹ کو توڑنا بڑا ضروری تھا۔ 13 کروڑ کی آبادی جس طرح مقبوضہ لاہور بنایا ہوا ہے، یہ عوام کی حکمرانی کا آغاز ہے، یہ کمپنی کے قبضے کا خاتمے کا باقاعدہ اعلان ہے۔ ثبوت پیش کروں تو 40 سال جنہوں نے پنجاب میں مسلط کیا ضیاء الحق نظریے کو، یہ آل شریف کو جو پیدا کرنے والے آج 10 نشستیں نہیں لے سکتے، یہ عوام کا اٹھنا ان کے قبضے کی خاتمے کی خوشخبری ہے۔ جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ خان بنی گالا سے اٹھ کے زمان پار کیوں گیا تھا، بنی گالا زیادہ محفوظ تھا، لیکن عمران خان نے پنجاب میں ان خوف کے بوٹوں کو توڑنا تھا۔ حقیقی معنوں میں آپ دیکھیں کے پی کی غیور ایام تو آزاد ہو چکی ہے، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ خیبر پختون کا شیر، میرا مطلب شیر افضل مروت جو ہے، وہ آج پنجاب میں قیادت کر رہے ہیں۔ اور پنڈی جو صرف طاقتوروں کا شہر نہیں بلکہ ان کا جو اصل گڑھ بلوچستان ہے، وہاں دیکھیں صدام ترین عوامی جلوس نکلا، دنیا نظر آ رہی۔ زرداری کے دل پر ہاتھ ڈالا ہوا تھا، ٹھٹھا سے جامشوروں تک حلیم عادل شیخ خان کی تصویر پکڑے وہاں عوام کو لے کر جلوس میں سمندر پورا۔ اور کراچی عالمگیر خان بڑا کامیاب شو۔ یہ اس وقت ہو رہا جب ضیاء الحق کا نظریہ کا تحفظ کرنے والے اس کے سیاسی جانشین، وہ اعجاز الحق نہیں، یہ میڈم مکھیہ منتری ہیں، میڈم چیف منسٹر ہیں، جو پنجاب میں پولیس کی مدد سے مارشل لا لگا رہی تھی۔ یہ گنگو بائی کا مکمل طور پر قبضہ ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کی گود میں پلنے والے یہ سیاسی بونے جن کی کنیزیں وہ حکم چلا رہی ہیں کہ یہ پرامن احتجاج دہشت گردی ہے، اندازہ کریں۔ اور اپنے پنجاب کے گلو بٹوں کو یہ ہیرو بنا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جھنڈے کو انہوں نے AK-47 بنایا، وہ نظر نہیں آ، دیکھیں جہاں نظر آتا تھا جھنڈا، پولیس اس طرح ان کے اوپر جیسے پٹا کھول کے چھوٹ گئی، مطلب ڈنڈوں کی برسات ان پہ۔ یار دنیا کے ہر قانون میں، ہر آئین میں شرافت سے اپنے ووٹ کا حساب مانگنا قانونی آئینی پرامن حق ہے۔ نہ ووٹ دینا، یہ انتقام لے رہی ہیں، مطلب ضیاء الحق سے وفا کر رہے ہیں۔ یہ مناظر دیکھیں، اللہ کی طرف سے بھی 4 حروف پھرائے ان کی طرف، اولے جو پڑھے دوڑنے لگیں وہ دیکھنے والی تھی ساری۔ یہ ابھی جو محسن نقوی کے رشتہ دار جنہیں سعودی شہزادی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ کوئی چوم رہا ہے۔ ایک تو انڈین ویب سیریز نے نا، یقین کریں نا، ان تمام افسران کا، یہ ٹک ٹاکر ہیں اصل میں، جو کالی اینکیں پہن کر بڑے بڑے ڈرامے، اصل میں آل شریف کی غلامی کے سوائے ان کے پاس کوئی نہیں۔ یہ ہم نے پڑھا لکھا جی CSP افسر، سارے بکواس بھونڈا ڈرامہ۔ تمام رہنماؤں کو جس طرح گرفتار کر رہے ہیں، جس طرح کھل کے، اب تو دیکھیں لوگوں 9 مئی کا اب خوف بھی نہیں لوگوں کا۔ گجرات میں کیسرا الہی، سیالکوٹ میں وفادار خاندان، ڈار خاندان کی والدہ ریحانہ ڈار کی سربراہی میں جو عوام شعور کا مظاہرہ ہے۔ یہ کراچی تو خیر تحریک انصاف کا گڑھ ہے، وہاں تو آپ کو پتہ ہے تبدیلی کی ہوا چلی ہوئی ہے۔ اصل جھگڑا ہی سارا پنجاب میں، یہ 13 کروڑ کے صوبے میں اصل مال ہے، یہاں ان کے خاندان بستے ہیں، انہیں ڈر یہاں گرتی ہوئی دیواروں سے ہے۔ عوام دیکھیں
صبر کر کے بھی بیٹھی ہے، معاف کیجیے گا، لیکن جس دن عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، مجھے اس دن سے ڈر ہے، اللہ کرے کہ عوام اسی طرح پرامن انداز بھی الیکشن میں نکلی، تمام پابندیوں کے باوجود خان کے اعتماد پر تمام انتخابی نشانات کو جتایا، جس پہ آج بھی دنیا حیران پریشان ہے کہ ایسے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ یہ کیس سٹڈی بن گیا یہ۔ اب یہ 27 سال خان کی محنت آپ کو سڑکوں پر نظر آ رہی ہے، یہ قربانیاں نظر آ رہی تھیں، یہ جو قوم آج آپ کو ایک نظر رکھ، آپ سوچ سکتے ہیں، ذرا سوچیں، علی امین گنڈا پور کے پی کا وزیر اعلیٰ، جشن پنجاب میں کس چیز کا، سندھ میں لوگ اتنے خوش کیوں ہیں، بلوچستان کیوں خوشی سے نہیں سما رہا، اور کشمیر اور گلگت کیسے کیا لینا دینا؟ یہ ہے وہ قوم کو جوڑنے کا نظریہ، اور یہی پاکستان کی اصل تاریخ ہے۔ مجلس وحدت مسلمین سنی اتحاد کے لیے میدان چھوڑنے جا رہے، مطلب ایک شیعہ رہنما اہل سنت کے رہنما کے حق میں کہہ رہا ہو صاحبزادہ حامد کو حکومت کے ساتھ جوڑنے، ہم ان کے ساتھ چلیں گے۔ یہ تمام فقہ جوڑنا، مسالک جوڑنا، صوبے جوڑنا، اقلیتیں جوڑنا، یہ مذاق ہے؟ یہ قوم بنتی ہے ایسے؟ اور یہی تو قوم خان بنا گئے، اور اسی ضد اور انا کی ان کی میڈم مکھیہ منتری، انگریزی میں میڈم چیف منسٹر کے لانے والے سہولت کار اس وقت صرف اس ضد سے باز نہیں ہے۔ کل ٹی ٹی ماسٹر چچا حلف اٹھائے گا، وہ بھی بات چیت کرے گا، تو صدر جو ہے ایوان عارف علوی جو ہے ایوان صدر میں بدتمیزی سے بچنے کی سارے کوشش کر رہے ہیں۔ رنگ میں بھنگ تو ڈلا ہے، فارم 47 والا وزیر اعظم جو ہے وہ پسوڑی ان کے سامنے ہے، ابھی عمر ایوب نے ڈالی ہے ان کے سامنے پوری ایک بڑی واردات، لیکن بہرحال آج فضل الرحمان کی جو محمود اچکزئی سے بولا، یہ بھی آصف زرداری کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ فضل الرحمان کو یاد رکھیں، پشین میں جب اپنے کاغذات جمع کرائے تو محمود اچکزئی وہاں سے دستبردار ہوا۔ اب مولانا اخلاقی طور پہ مجبور ہے، اب دیکھیں زرداری کو ووٹ ڈالتا ہے کہ نہیں، لیکن اصل میں عوام نے آج دل جیت لیا، یقین کریں، یہ بڑی خوشی ہوئی۔ اور سب سے اب آگے جو اہم معاملہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کی جو خبریں ہیں، ان کا تو منصوبہ ہے، پلان تو یہ ہے، کل وہ خان سے ملنے جائے گا کابینہ کی تشکیل کے لیے، جو پوری ایک لسٹ فائنل کروانی ہے، وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں۔ علی امین 15 لوگوں کے نام ہیں، عمران خان فائنل کریں گے وہ سارے، لیکن اگر علی امین کو انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایسی بیوقوفی نہیں کریں گے۔ ویسے بھی خیبر پختونخوا میں سرنڈر کر چکے ہیں، ہتھیار ڈال چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں، یہ مانتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے جو احتساب کے عمل کا بھی حکم دیا ہے، جو نئی بھرتیوں پہ پابندی اور جو نگران میں جو بھرتیاں ہوئیں ان کی تفصیل مانگی، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری ان کے ساتھ واردات کی۔ آج منظر بڑا خوبصورت تھا، جب وہ اپنے دفتر پہنچا، میں دیکھ رہا تھا پیچھے وہ لائنوں میں لگے ہوئے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، انشاءاللہ ایسے ہی خان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ یہی لوگ تھے اشتہاری سمجھ کے ڈھونڈ رہے تھے، آج بریفنگ دے رہے تھے، صوبے کے امن و امان بتا رہے تھے، اسی کو کہہ رہے تھے علی امین امن و امان توڑ رہا تھا۔ اور چیف منسٹر جب اسے پتا چلا کہ اس کے ہاتھ میں سوائے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے علاوہ کچھ نہیں، ساری پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹنگ روک دی۔ آج جو پولیس والوں سے واردات کروائی گی اسی لیے کروائی گی کہ اگر آپ لوگوں کو لاہور سے اتنی دور بھیجیں گے کہ گاڑی چلا چلا کے کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے مورے کھسکا دیں گے، یہ سارے آج اسی لیے آپ کو گلو بڑ بنے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اتنی سی بات پہ ٹرانسفر پوسٹنگ، بس اتنی اوقات۔ اب بہت سے لوگ پوچھ رہے احتجاج سے ہوگا کیا؟ معاف کیجیے گا، دیکھیں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چوری کی حکومت بنانے سے، مینڈیٹ چوری کرنے سے، عوام کے حق پر ڈاکہ مارنے سے، احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا، وہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ عوام اس دھاندلی کے نتیجے میں آئی ہوئی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ایک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اپنے گھر کے سربراہ کو تسلیم نہ کریں تو پھر اس گھر کی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ خیبر پختونخوا 99.9% خان کے ساتھ ہے، بلوچستان کا آدھا صوبہ خان کے ساتھ اور آدھا صوبہ کمپنی کے مخالف۔ وہاں پر جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ جو نیا پشتونستان کی آواز ہے، یہ بلوچستان اور کے پی میں جس طرح وہاں عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان جو باتیں کر رہا ہے، ابھی جو محمود اچکزئی نے باتیں کی، یہ باتیں بڑی غور سے سمجھیں۔ وہ کہہ رہا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی صرف 4 اضلاع تک مشتمل ہے، ہمارا حصہ ہمیں نہیں دے رہے، اور یہ جو او ڈی ایس ڈیٹ ہے، یعنی وہ قرضہ جو ہم نے لیا ہی نہیں، جو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، وہ آئی ایم ایف کی جو باتیں ہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اب جو لوگ ان کو نہیں تسلیم کر رہے، جو ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بہت بڑی وجہ ہے وہ کیوں تسلیم نہیں کرتے۔ عوام تو ان کا مینڈیٹ، ایک تو شرط لازم ہے کہ انہیں مینڈیٹ عوام کا واپس کرنا ہوگا، لیکن جو مینڈیٹ چور ہیں وہ کیوں نہیں باز آ رہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ملے گی بنیادی، اور ان کے اگر باقی الاؤنس کی پوری فہرست دیکھیں، سفری الاؤنس ہیں ان کے، اسپیشل الاؤنس ہیں ان کے، گھریلو الاؤنس ہیں ان کے، ٹیلی فون کے، بجلی کے، 10 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے، پیٹرول کے ان کو علیحدہ جو ملے گا، سفر کے واؤچر، بزنس اکانومی کلاس میں، بزنس کلاس میں، اور 28 سال سے کم اور بچوں کو بلو پاسپورٹ۔ قائمہ کمیٹی کا اگر چیئرمین بن جائیں، 25,000 روپے فالتو، پرائیویٹ سیکیورٹی، اسٹینو، قاصد، ڈرائیور، 1300 سی سی گاڑیاں اور 600 لیٹر کے پیٹرول، اور اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف اگر یہ جتنا قرضہ دے گا وہ سارا ان چوروں کے پاس چلے جانا ہے۔ اب ان کو یہ مراعات ملیں گی، عوام کو کیا ملے گا؟ بجلی کے بل، تباہی، بربادی، مہنگائی۔
اسی لیے ان کو لانے والے ان سے زیادہ ظالم ہے. دیکھیں یہ ایران سے جو گیس پائپ لائن لے سکتے ہیں, $12 ارب کا نقصان اب ہونے جا رہا ہے. انٹرنیشنل عدالت سے ٹیکا لگے گا کیونکہ امریکہ نے صاف منع کر دی ہے. یہ اگر پاکستان سے مخلص ہوتے تو یہ گیس پائپ لائن لازمی آتی, عوام کی مسائل حل ہو جاتے, لیکن یہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کی جرت نہیں, وہ صرف شوکت خانم کا بیٹا کہہ گیا. اب یہ کوشش کر رہے ہیں حالات خدا نہ خواستہ 1971 والے بنائیں, اور جو ریاستیں بنائیں وہ پھر اس طرح توڑیں کہ اسرائیل کو اور مخصوص طبقے کی جو حمایت میں بنی ہوئی ریاست ہو, جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کی جان بھی گئی کیونکہ اس نے دستخط کیے تھے اس پہ, اور یہی جنرل باجوہ اور خصوصا اور ان لوگوں کا یہی کارنامہ ہے. آج یہ جو معاشی بحران ہے, یہ معاملات اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ مجبور ہو جائیں. کبھی آپ نے بلوچستان کو مین فرنٹ پہ میڈیا میں کبھی سنا آپ نے؟ ابھی بھی آپ کو پتا جو بلوچستان میں جو بارشوں کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی, یہ آپ کو کبھی میڈیا میں نہیں. لیکن یہاں پہ میڈم چیف منسٹر ایک فائل اٹھا کے جائے تو وہ فوٹیج بار بار بریکنگ نیوز چلتی رہتی. لیکن بہرحال انشاءاللہ ان کا یہ چیپٹر بھی وہاں پنجاب میں بھی بند ہونے جا رہا ہے, اور خاقان عباسی کی ابھی ان کی منجی جو ٹھوکنے جا رہا ہے وہ اپنی جماعت کا جو اعلان ہے, اب یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس میں مفتاح اسماعیل, مصطفیٰ نواز کوکر جیسے الیکشن سے پہلے کوشش کر رہے تھے. اب ان کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی جڑ جائیں گے نون لیگ کے, جو چودھری نثار, یہ ندیم چند, یہ جو قمر زمان طاہرہ, لطیف, جاوید لطیف, زبیر عمر تک بہت سارے لوگ انہیں ملیں گے, جاوید لطیف, جاوید ہاشمی. اب یہ سارے لوگ, اس کا نقصان سارے کا سارا نون لیگ کو, جو ان کی سیاست پہلے ہی بند گلی میں, آگے بچوں کی تباہی ہے ان کی سیاست کی. ابھی ان کو 10 نشستیں نہیں ملی, 40 سال بعد آگے کیا ہونا ہے. یہ پاکستان کے حقیقی معنوں میں یقین کریں دشمن ہے. 1947 کے میں دیکھیں ہندوستان کے ساتھ ہم آزاد ہوئے. پاکستان میں 1 لاکھ آئی ٹی گریجویٹس کی ہر سال ضرورت ہے, 25,000 نکلتے ہیں, اس میں سے 2500 بھی بیچارے نہیں پڑھے لکھے. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں 35% اضافہ خان کے دور میں ہوا, اور ایکسپورٹ ریونیو جو تھا, فری لانسر جو تھے امریکہ, برطانیہ, یورپ, مطلب ہر جگہ وہ کلائنٹ ڈھونڈ کے 12 سال کے بچے ڈالروں میں کھیل رہے تھے. آج ان لوگوں کی وجہ سے یہ تمام معاملات ختم ہو رہے ہیں. دراز پی کے بڑی کمپنی 3000 لوگ نکالنے پر, آئی ٹی کی بڑی بڑی کمپنیاں آپریشن وائنڈ اپ کر رہی ہیں, اور دوسری طرف انڈیا میں انٹرنیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی, وہ آرامکو, آپ کو پتا ہے سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی, ان سے زیادہ ان کا ریونیو ہے. اور پاکستان میں جو 3000 چھوٹی موٹی کمپنیاں تھیں وہ بھی پتہ نہیں آدھی رہ گئی. اور خان کے دور میں 2025 تک پلان یہ تھا کہ $10 ارب تک یہ پہنچ جائے گا. آج وہ بالکل فارغ. اور بلاول زرداری, اس کا وہ سینٹ میں بندہ, چیئرمین, اس کا جو رکن ہے, وہ قرارداد پیش کر رہا ہے کہ سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگا دیں. بہرمند تنگی کہتا ہے جی ایکس پر, یوٹیوب پر, ٹک ٹاک پر, انسٹاگرام, فیس بک, ان سب پر پابندی لگائیں. خود یہ 11 مارچ کو ریٹائر ہو رہا ہے, اس کا عہدہ ختم ہو جائے گا, جاتے جاتے پاکستان کو تباہی کی طرف. اور ویسے اس کی ممبرشپ پیپلز پارٹی نے منسوخ کی تھی جب پچھلے معاملات میں, لیکن بلاول زرداری کو کھل کے آنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ اس طرح کی واردات نہیں کریں گے. اس کا نقصان دیکھیں کس کو ہے. اس کا نقصان سارے کا سارا نوجوان نسل کو, آئی ٹی کا سارا کام تباہ و برباد. پہلے ہی کوئی کمپنی آنے کو تیار نہیں ہے, پے پیل نے بھی ان کو جواب دے دیا. اب جو رہ گئی ہیں وہ بھی اسی طرح بھاگ جائیں گی, کیونکہ ان کی ساری ایڈورٹیزمنٹ, ساری پروموشن, سارے کام ہی سوشل میڈیا کے تحت ہوتے ہیں. اب اگر ان کے بھاگنے سے اگر 5 بڑی کمپنیاں جو اس وقت دیکھیں دنیا میں, آپ آئی ٹی کی ساری لسٹ نکالیں, سارے کے سارے ان کے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ساری ہندوستان سے. اس کی وجہ یہ, وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ نا حالات میں پاکستان میں, جہاں پہ وہ دنیا بھر میں, اب دیکھیں ہندوستان میں اس وقت ریڈی والے بھی جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں بی پیز اور اس طرح کی ایپس یوز کرتے ہیں, ٹچ کر کے وہ اپنا کارڈ پیسے دینے, جس طرح یہاں دنیا بھر میں ہوتا ہے. یہ پاکستان میں جو عام معاملات میں فون پہ دیکھنے والے معاملات ہیں وہ بھی ختم کر رہے ہیں. تو یہ ان کی سب سے بڑی واردات ہے جو ثابت کرتی ہے یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. انہیں صرف یہ خطرہ ہے کہ ان کی جو وارداتیں ہیں وہ کیوں نظر آ رہی ہیں سوشل مین اسٹریم میڈیا پر, تو مکمل قبضہ ہے. وہاں $13 ارب ابھی 13 ارب روپیہ ان کو ابھی دے دیں گے. باقی وہ آپ کو پتہ ہے چچوڑی ہڈیاں نچوڑنے والے ہیں, بے تحاشا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو یہ گائیں گے ان کے پیچھے پیچھے ان کی ہاں میں تال میں لاتے رہیں گے. تو اس لیے ان کا کام چلتا رہے گا, عوام کو نظر ایسا. ابھی میڈیا کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے نہ دھاندلی کا ذکر کرنا ہے, نہ انتخابات کا ذکر کرنا ہے, نہ حکومت پہ تنقید کرنی ہے, سب اچھا ہے کہ رپورٹ دکھانی ہے. لیکن یہ بچ تو سکتے نہیں. آج جو معاملات جس طرح چل رہے ہیں, جس طرح جو احتجاج ہوا, جس طرح پوری دنیا نے کور کر لی ہے, تو جو اصل آپ کا جو مین مدعا تھا وہ دنیا پوری میں پہنچ چکا ہے. اب اگر یہ کوشش کریں زبردستی کھینچنے کی, تو اس کی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اسپرنگ کو آپ جتنا مرضی کھینچ لیں, کھینچ کے آپ رک جائیں کہ یہ واپس نہیں جائے گا, جس وقت چھوڑیں گے وہ واپس ادھر ہی جائے گا. تو یہی حالات ہونے. ابھی یہ صرف کھینچ کے ضد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھتے ہیں ان کی کتنی دیر تک ان کے بازو میں دم ہے اور کہاں تک یہ کھینچ سکتے ہیں, اس کے بعد واپس اسپرنگ نے ادھر ہی آنا ہے. تو اس لیے یہ جو, لیکن اس پورے ایکسرسائز میں جو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے پاکستان کی تباہی جڑ رہی ہے. صرف اور صرف معیشت کی تباہی بربادی ہو رہی ہے, عوام کے حقوق کی تباہی بربادی ہو رہی ہے, آئین اور جمہوریت کی ہو رہی ہے, اور یہ سب سے